الذی یوسوس فی صدور الناس. اب اس کے ضمن میں وہ حدیث نوٹ کر لیجئے، خناس کی وضاحت ہو جائے گی. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا ذکر الانسان ربہ خنسا، جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اگر یہ جیسے کہ وہ فارسی کی کہاوت ہے خانہ خالی دیو رامی گیرت، اگر یہ نہا خانہ قلب، اگر اس میں اللہ کی یاد ہے، یہ معمور ہے ذکر الہی سے، تو شیطان بھاگ جائے گا، کھانا تھا دبک جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن فَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ إِلَيْهِ، جب غافل ہوگا، خانہ خالی دیو رامی گیرت، دل خالی ہے اللہ کی یاد سے، اب وہ اپنے وسوسہ کرے گا. بلکہ ایک اور روایت جو ہے عبداللہ ابن شقیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے، یہ ایک ہم مضمون روایات ہیں جو ابو یعلا لائے ہیں. اس میں تو الفاظ ہیں کہ شیطان اپنی تھوتنی جما کر رکھتا ہے انسان کے دل پر، یا اس کی چونچ تھوتنی جو ہے یہ کتے کے منہ کو اور سور کے منہ کے لیے لفظ مستعمل ہوتا ہے، خاص قسم کا بہت ہی مکروہ شکل. تو وہ جو تھوتنی ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جما کر رکھتا ہے. اگر تو اللہ کا وہ یاد کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، کھانا سا الٹے پاؤں. لیکن اگر غافل ہوتا ہے تو وہ چونچ اپنی جو ہے چبھو دیتا ہے انسان کے دل میں، یا اپنی تھوتنی وہاں رکھ کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے، یہ اختیار اسے نہیں دیا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی قدرت حاصل نہیں کہ تم جو چاہو کر لو اور جدھر چاہو چھوڑ دو. تم انہیں ترغیب دلا سکتے ہو، تم انہیں سب باغ دکھا سکتے ہو، تم انہیں جدھر چاہو ورگلانے کی کوشش کر سکتے ہو، دھوکے دے سکتے ہو، فریب دے سکتے ہو، دنیا کو مزین کر کے دکھا سکتے ہو، شہوات نفسانی کو مشتعل کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن تمہارا اختیار نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو انسان میں بارود ہے وہ تو ہے ہمارے اندر. اگر ہمارے اندر وہ روح ربانی ہے تو ہمارا یہ حیوانی وجود جو ہے اس میں وہ اینیمل انسٹنکٹس موجود ہیں، اس میں وہ ساری جبلتیں، حیوانی جبلتیں، لبیڈو، وہ جو فرائڈ کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. گویا کہ بارود تو ہمارے اندر ہے. اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم آ گئے. تمہارا میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا، تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے، میری پکار پر لبیک نہ کہتے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ. وہ نفس کیا ہے؟ لوموا انفسکم، تمہارے اپنے نفوس، تمہاری اپنی جانیں، تمہارا اپنا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارے اینیمل انسٹنکٹس، تمہاری اڈ، تمہاری لبیڈو، یہ تو تمہارے اندر تھی. بارود موجود ہے، صرف چنگاری ڈال کر. مجھے وہ یاد آیا ہے، کولوکیل زبان کا محاورہ ہے اردو کا، یہ ادبی زبان کا، لٹریری لینگویج کا تو نہیں ہے کہ بت میں چنگاری ڈال کر اور جمال و نور کھڑی. یہی اس شیطان کا معاملہ ہے کہ اس میں چنگاری وہ ڈالتا ہے، بارود انسان کا اپنا ہے. اس کے حیوانی شہوات، داعیات، محرکات نفس وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. البتہ ان میں اشتعال پیدا کرتا ہے شیطان اپنے وسوسے سے. من شر الوسواس الخناس. اب جو آخری آیت آ رہی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، تو بات واضح ہو گئی. لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھونکے مارتا ہے، اپنی تھوتنی ٹکاتا ہے، ذکر کرتا ہے انسان. اگر اس کا دل جو ہے خانہ قلب معمور ہے ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے، تو پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، جہاں غافل دیکھتا ہے اور اس کو وہ بہکاتا ہے. من الجنۃ والناس، سورۃ الناس کا جو یہ آخری ٹکڑا ہے یا آخری آیت ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. اگرچہ ہمارے ہاں جو متداول تفاسیر ہیں اس میں ایک ہی مفہوم ان کا عام ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں دو رائے موجود ہیں، اور میں اس کے ضمن میں چاہتا ہوں ذرا قدر تفصیل میں جانا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک خاص مسئلہ متعلق ہے جو میں آخر میں بیان کروں گا. من الجنۃ والناس، اب یہ بیان ہے کسی شے کا، کس کا بیان ہے؟ جو اکثریت کی رائے ہے اور جو معروف ہے، مشہور ہے، اور ہماری متداول جتنے بھی تفاسیر ہیں یا تراجم ہیں، مختصر حواشی ہیں، ان میں یہی رائے بیان کی گئی ہے. وہ تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے الذی یوسوس، اس کی یہ تشریح ہو رہی ہے
جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور وسوسہ اندازی کرنے والے جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، یعنی شیاطین جن و انس۔ شیاطین جن و انس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا کر کھڑے کر دیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی۔ اور یہ شیاطین جن و انس ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ در حقیقت انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وسوسہ اندازی کرنے کے لیے آپس میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ یہاں وہ لفظ وحی بھی آ گیا وسوسے کے لیے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، دھوکے کی باتیں، ملمنے کی باتیں، ایک دوسرے کو وہ وسوسہ اندازی اور وحی الاعلام بالخفاء والسرعہ اس کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں تاکہ انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ اور یہ کس لیے کرتے ہیں ہم؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کے لیے ابتلاء ہو، امتحان ہو، آزمائش ہو۔ اگر سب چیز آسانی سے چل رہی ہو، کوئی نہ مخالفت ہو، نہ کوئی تکلیف آئے، نہ ابتلاء ہو، نہ آزمائش ہو، تو کچے پکے سب جڑے رہیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے جو بھی آئے ہمارے نبی کے ساتھ، کسی بھی داعی حق کے ساتھ، وہ کھرا کھرا آئے، کھوٹا نہ آئے۔ وہی ہو کہ جو صادق اور مخلص ہوں وہی آئیں، جو دکھاوے کے لیے ہوں دودھ پینے والے مجنوں، چھلنیاں لگنی چاہیے کہ وہ چھل جائیں، وہ پیچھے رہ جائیں۔ اور یہ چھلنیاں کیسے لگے گی؟ آزمائشیں آئیں گی، ابتلاء ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، تبھی تو چھلنی لگے گی۔ جو مخلص نہیں ہے وہ رہ جائیں گے، جو مخلص ہے وہ ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے، اور ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے تو ان کا ایمان جو ہے اس کو مزید جلا ہو گئی ہوگی، وہ کندن بن کر نکلیں گے، زر خالص بن کر نکلیں گے۔ یہ ابتلاء اور آزمائش کا فلسفہ ہے قرآن مجید میں، خاص طور پر سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے اور تکرار و اعادہ کے ساتھ اس کی وضاحت ہے۔ اب یہ کیسے ہوں گے؟ ابتلائیں کیسے آئیں، آزمائشیں کیسے آئیں؟ جب تک کہ مخالفین نہ ہو، ابو جہل نہ ہو، تو کیسے ٹیسٹ ہوگا کہ کس قدر ثابت قدم ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیسے امتحان ہوگا؟ کیسے ظاہر ہوگا کتنے ثابت قدم ہے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ؟ امیہ ابن خلف نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کتنی استقامت ہے بلال کے اندر، کتنی ہمت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا ثبات ہے؟ اس لیے ہم تو خود ہی ہر نبی کے لیے اٹھاتے رہے ہیں دشمن بنا کر شیاطین جن و انس کو، جن کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، جو مخالفت کرتے ہیں، تاکہ مخالفت سے جو آزمائشوں کا، ابتلاءات کا سلسلہ ہو وہ چھلنی بن جائے اور اس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جو پاک ہے وہ علیحدہ ہو جائے اور جو ناپاک ہے وہ علیحدہ ہو جائے، جو مخلصین ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں اور جو منافقین ہیں یا جھوٹ موٹ کے ضعفاء ایسے ہی کسی جذباتی سے کسی تحریک کے تحت آگے آ گئے تھے، ان میں استقامت نہیں تھی، ان میں کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی عزیمت نہیں تھی، وہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ لفظ شیاطین جن و انس قرآن مجید میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات میں بھی وہ قوتیں موجود ہیں بدی کی طرف لانے والی، اور انسانوں کے اندر بھی۔ لیکن ایک رائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، بات بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ اس کی نظیر موجود ہے شیاطین جن و انس، لہذا یہ سمجھنا کہ من الجنت والناس آخری آیت جو ہے یہ در حقیقت تشریح کر رہی ہے الذی یوسوس، اس کا جو فاعل ہے وسوسہ کرنے والا، کون؟ جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ یہ تفسیر تو وہ ہے جو متداول ہے، معروف ہے، عام ہے، مقبول ہے۔ لیکن یہ کہ میرے ذہن میں اس پر کوئی اشکال تھا اور اس کی وجہ سے پھر مجھے تحقیق کرنی پڑی، تو میں اپنی اس تحقیق کا جو حاصل ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور وہ دوسری رائے جو ہے، کیونکہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے، اسی لیے میں اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ الناس ہی کی شرح ہو رہی ہے یہ، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنت والناس۔ یہ چونکہ قرب بھی ہے، الناس کی شرح ہی مزید ہو رہی ہے من الجنت والناس سے۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ مشترک ہے، فی صدور الناس وہی لفظ جو ہے، اب اسی کی تقسیم اگر دو حصوں میں ہو جائے کہ یہ ناس کے لفظ کے اندر ناس بھی موجود ہے انسان، اور یہ کہ جنات بھی موجود ہے، تو بظاہر اس پر اعتراض جو ہے قوی ہے۔
لیکن یہ کہ یہ قول کس نے اختیار کیا ہے؟ امام فرا کا قول ہے، یہ کسی معمولی شخص کا نہیں ہے، لغت کے امام وہ بھی، لغت کے نحو کے امام ہیں، اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر امام راضی نے بھی یہ جوابات نقل کیے ہیں، صاحب روح المعانی نے بھی جوابات نقل کیے ہیں، یعنی اتنا تو اس معاملے کو سب نے قابل اعتنا سمجھا ہے، قابل توجہ سمجھا ہے کہ ان تمام مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لوگ صرف اردو تفاسیر پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے وہی چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں، جو انہوں نے ترجیح جو جس شے کو دی قبول کر لیا وہ عام ہو گئی۔ دوسری شے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرے سے اس کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال میں بارہا دیتا رہا ہوں کہ جہاں سورہ بقرہ میں جہاں احکام صوم آئے ہیں، اس کے ضمن میں ایک رائے جو ہے وہ بار بار آتی رہی کہ وہ دونوں آیات جو ہے در حقیقت پہلے بھی آیا اور اس کے بعد بھی آیا، دونوں احکام آئے، دونوں میں کچھ رعایتیں بھی آئیں، تو سمجھا یہ گیا کہ وہ صوم رمضان سے متعلق ہے۔ مجھے اشکال تھا اپنے زمانے طالب علمی سے، میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، تب بھی یہ طبیعت کو بات قبول نہیں ہو رہی تھی کہ ایسی تکرار، رمضان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو صوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور لفظ معدودات گنتی کے چند دن، یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ لغت میں بھی معدودات جو ہے وہ جمع قلت ہے، زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جبکہ رمضان مبارک ہے تو کم سے کم روزے 29 ہوں گے، اگر 30 نہیں تو 29 تو ہوں۔ اشکال تھا، لیکن یہ کہ اس وقت اس زمانے میں عربی تفاسیر تک رسائی نہیں تھی، اردو کی جتنی بھی تفاسیر تراجم حواشی ہیں ان سب میں ایک ہی بات تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا ایک رسالہ نکلتا تھا، ماہنامہ، مجھے نہیں معلوم اب بھی جاری ہے یعنی زندگی، اس میں سید عروج قادری صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا، اس مضمون میں تنقید تھی مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ بڑی ہلکی بات کہہ دی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پہلا حکم ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضور نے حکم دیا تھا ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا، یہ آیت اس سے متعلق ہے۔ تو میرے لیے تو یوں سمجھیے کہ متفق گردید رائے کو علی بارائے من، مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور میرے لیے تو کسی طرح کے شک و شبہ کی اشتباہ کی گنجائش نہ رہی، مجھے تو اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو مجھے اشکال ہو رہا تھا وہ صحیح تھا۔ بعد میں جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلف میں تو یہ قول کثرت سے موجود ہے، لیکن ہوتے ہوتے بس جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اردو تفاسیر کے اندر تو اکثر و بیشتر حضرات نے جو بھی کچھ چند چیزیں متاخرین کی ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اسی سے پھر یہ کہ کچھ اخذ کیا ہے، کچھ اس نے اپنے فکر سے باہر اضافہ بھی کیا ہر ایک نے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہیں سے تو بعض چیزیں اس طرح نگاہ سے اوجھل ہو گئی ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا، لوگوں کے ذہن تک کے اندر اس کا کوئی شائبہ موجود۔ اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ بڑا مضبوط قول ہے اس میں کہ یہاں پر من الجنت والناس، یہ تقسیم ہے اصل میں الناس ہی کی، اس کی دلیل رجال کا لفظ مشترک ہے جنوں پر اور انسانوں پر، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، نفر نفری قرآن میں بھی ہے، نفر من الجن اور رجال من الجن، انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن۔ اور اس کی مثال میں ایک اور دوں گا، اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لوگ، اسی لیے میں نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ بھی انسان نہیں کیا، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کے، نہیں لوگوں کے رب کے، میں نے لفظ جو ہے لوگ استعمال کیا، اور وہ کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے، محبوب اصلی ہے۔ لوگ کا لفظ اردو زبان میں بھی اب آپ استعمال کریں گے، مردوں کے لیے بھی آتا ہے، اکثر و بیشتر تو یہ لفظ مردوں کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بھی ہماری زبان کی محدودیت ہے، آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں، حالانکہ لوگ کا لفظ اصلاً جو ہے وہ ہے مردوں کے لیے، خواتین بھی اگر اپنے جماعت کے لیے کوئی لفظ کرنا چاہیں گی، ہم جا رہی ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور وضاحت و صراحت کرنا چاہیں ہم لوگ جا رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ کا لفظ، تو لوگ کا لفظ جس طریقے سے کہ عام ہے، مشترک ہے، اسی طریقے سے ناس کا لفظ جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک جمعیت کی وضاحت کے لیے، ایک اجتماعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لوگ جنوں میں سے، لوگ انسانوں میں سے۔ چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے، اور اس کو امام قلبی بھی لائے ہیں، امام بغوی بھی لائے ہیں،
کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے، ان سے پوچھا گیا من القوم، آپ کون سے قوم سے ہیں، یا من انتم، مختلف روایات میں مختلف، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا اناس من الجن، ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ کا لفظ دیکھیے یہاں پہ اناس من الجن، حالانکہ لفظ انسان چونکہ آنسا یہ ہے دیکھنا، دکھائی جانے والی مخلوق انسان ہے جو دیکھی جا سکتی ہے، جن اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپا ہوا ہو نظر نہ آتا، لیکن جنات کو یہ طاقت حاصل ہے، وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ حیوانات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے ملائکہ کو یہ قوت حاصل ہے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت جبریل انسانی شکل میں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام طور پر صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور جو حدیث جبرائیل ام السنہ جسے کہا گیا ہے اس میں تو حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا ہی تو بیان ہوا ہے۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن کوئی اور حیوانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، نور لطیف شے ہے اور نار بھی لطیف ہے، ہمارے مقابلے میں بہت لطیف شے ہے۔ ہم ہیں جو جکڑے گئے ہیں، ہمارا تو جو بھی ہیکل بن گیا ہے، جو بھی ہیولہ بن گیا ہے، ادھر سے ادھر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ جنات اور ملائکہ ان دونوں میں اس کا امکان موجود ہے۔ تو اناس کا لفظ جب ان سے پوچھا گیا من انتم، من القوم، آپ کون لوگ ہیں، لیکن پھر دیکھیے ترجمہ جب آپ کریں گے من القوم، آپ کون لوگ ہیں، اردو کا یہ لفظ لوگ جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں یہ بالکل کنوے کر رہا ہے اس سینس کو کہ جو یہاں سامنے آ رہا ہے کہ اناس من الجن۔ تیسری بات امام زمخشری نے اس میں بڑی، وہ چونکہ بہت بڑے امام لغت اور امام نحو ہیں، انہوں نے اس میں ایک نقطہ اور نکالا ہے کہ پہلی آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ناس کا لفظ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ناسی ہے، ناسی نسیان سے بنا ہے، وہ جو وسوسہ کرتا ہے بھولنے والے کے دل میں، بھولنے والے لوگ ناسی نسیان، اور اس کے لیے دلیل دی ہے انہوں نے، ظاہر بات ہے امام زمخشری ہے، وہ بات کسی شہادت کے بغیر، استشہاد کے بغیر، دلیل کے بغیر تو نہیں کہتے۔ چنانچہ سورہ قمر کی آیت ہے یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا اس شے کی طرف جو بڑی ناگوار ہوگی، ناخوشگوار ہوگی، پکارنے والا داعی، لیکن داعی نہیں ہے لفظ قرآن میں، داعی، وہ جو عین کا جو یہ ہے، یہ کی بجائے صرف زیر رہ گئی ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، لیکن یہ وہاں حذف کر دی گئی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، صرف زیر رہ گئی ہے، بین ہی الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے بھولنے والوں کے دلوں کے اندر، بھولنے والے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ بھولنے والے کون ہیں؟ جن بھی اور انسان بھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جنوں میں نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، منا الصالحون ومنا دون ذلک، منا المسلمون ومنا القاسطون، نیک بھی ہے، بھلے بھی ہے، شیطنت والے بھی ہیں، برے بھی ہیں، انسانوں میں نیک بھی ہیں، انبیاء بھی انسان تھے، اولیاء اللہ انسان ہے، مومنین صادقین انسان ہیں، منافقین بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، بدی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، بڑے سے بڑے بلانے والے، بڑے سے بڑے داعیان شر انسانوں میں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ناسی کا لفظ مشترک ہے، جس کی کہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ من الجنت والناس ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے۔ گویا کہ زمخشری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا، اور اس کے لیے دلیل جو ہے قرآن مجید سے استشہاد کرتے ہوئے اس کے لیے جو اصل دلیل ہے لغت کی وہ بھی پیش کی۔ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، امام زمخشری نے جو بات فرمائی ہے یقیناً بہت دلچسپ بھی ہے، بڑی وزنی بھی ہے، قرآن مجید سے اس کی شہادت موجود ہے، نظیر موجود ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ناس کے لفظ کو جو پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی آیت نمبر 5 میں، اسے اسی معنی میں لیجئے جس معنی میں کہ ہم لوگ کا لفظ لیتے ہیں، اور اس کے لیے میری سب سے بڑی دلیل جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے، کیا اللہ صرف انسانوں کا رب ہے یا جنات کا بھی رب ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا بادشاہ ہے یا جنات کا بھی بادشاہ ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا الہ ہے یا جنات کا بھی الہ ہے؟ یہ اگرچہ قرآن مجید میں جنات کے ساتھ خطاب بہت کم ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا تقریباً اجماعی عقیدہ ہے یہ
بعض حضرات نے تفرد کیا ہے، علیحدہ رائے اختیار کی ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ صرف انسانوں میں رہی ہے، جنات میں نہیں۔ اسی لیے جنات بھی ایمان لاتے رہے ہیں انسانوں ہی میں سے آنے والے رسولوں پر، حضور پر ایمان لائے اور حضور پر ایمان لانے کی دعوت لے کر اپنی قوم میں چلے گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو ان کی پکار کو، لبیک کہو۔ اس کے باوجود انسانوں سے خطاب ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر، اور جنات سے براہ راست خطاب نہیں ہے، سوائے ایک سورت کے، اور اس کے ساتھ اب ایڈ کر لیجئے دوسری سورت، یہ سورت الناس ہے، وہ جو بڑی سورت ہے جس میں دونوں سے مسلسل خطاب ہوا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور جو 33 مرتبہ آیا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہاں تسنیہ کا صیغہ جو ہے سب کے نزدیک مجمع علیہ ہے کہ یہاں جنات اور انسان مراد ہے، اس لیے تسنیہ کا صیغہ آیا۔ اور کتنی مرتبہ آیا ہے ایک سورت کے اندر؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ سورہ منفرد ہے اس اعتبار سے، اور ذرا سائزیبل ہے اس اعتبار سے، وہ میں منفرد کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک اس میں دوسری مثال شامل کر لیجئے، یہ سورۃ الناس، کہ یہ دو سورتیں وہ ہیں جن میں ان ثقلان جو ہیں، ثقلین دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی جو تعبد کی تلقین کی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب، اور لوگوں میں جنات اور انسان دونوں ہیں، معاشر الجن والانس، جو ملک الناس ہے، بادشاہ ہے لوگوں کا، پھر یہاں لوگوں میں انسان اور جن دونوں شریک ہیں، پھر الہ الناس، ظاہر بات ہے جو مومن ہے جنات میں سے ان کا الہ بھی تو اللہ ہی ہے، اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وہی ان کا محبوب ہے۔ تو یہاں ناس کی جو تکرار آ رہی ہے، جیسے سورہ رحمان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان، جیسے اس میں تسنیہ کا صیغہ بار بار آیا، یہاں صیغہ تسنیہ کا نہیں ہے، لیکن یا معشر الجن والانس، یہ دونوں کو دونوں یہاں پر مراد ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور پھر آگے اس کو کھول دیا، کیونکہ یہاں پہ اضمار تھا، اجمال تھا، بات واضح نہیں تھی، بات واضح ہو جائے، من الجنۃ والناس، ان جنوں کے اندر بھی وسوسہ اندازی وہ شیطان لعین کرتا ہے، جو اس کے وسوسے کو قبول کر لیں گے وہ اس کی ذریت بن گئے، ذریت مانوی، ذریت سلبی، وہ اس کے مرید ہو گئے، اس کی جماعت ہو گئے، اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی ہو گئے۔ اس میں جو